دکھایا، اس لیے کہ اس نے کہا کہ یہ نان وائلنٹ نان کوآپریشن سے بات شروع ہوئی، ہم انگلستان کا بنا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، بات ختم۔ ایک طرح کی بغاوت تھی۔ پھر نان وائلنٹ سول ڈسوبیڈینس، ہم نمک بنائیں گے۔ اس سے آگے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس لیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اسے خود ہی جانا تھا بستر، یہاں سے اپنا گول کرنا ہی تھا، لہذا اس سے آگے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن اس سے آگے کا منظر ہمیں نظر آتا ہے ایران میں، جو فدائین نے کر کے دکھایا۔ فدائین کا نام ان کا نہیں تھا، لیکن ایران کے اندر جو لوگوں نے کام کر کے دکھایا، اور وہ یہ کہ انہوں نے غیر مسلح بغاوت کی شاہ کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں اپنی جانیں دے دیں تو شاہ کو بھاگنا پڑا۔ ہمارے ہاں چاہے وہ الجزائر کا معاملہ ہو چاہے مصر کا ہو، مسلمان تحریکیں جو ہے وہ وائلنٹ ہو گئی اور کرش کر دی گئی۔ وہاں وہ نان وائلنٹ تھے، ان آرمڈ، میدان میں آئے، سڑک پر آئے اور محاصرہ کیا اور سسٹم کو جو ہے وہ روکا، لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں اپنی جانیں دی کہ پھر بادشاہ کو بھاگنا پڑا۔ یہ جو لیول ہے جہاد کا، اس کی ایک شرط لازم ہے، وہ یہ ہے کہ اس تیسرے لیول پر آ کر پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس اور تصادم یا مسلح یا غیر مسلح، بغاوت غیر مسلح، تصادم یک طرفہ، قتال یک طرفہ، جنگ یک طرفہ، اس مرحلے پر لازم ہے کہ ایک جماعت ہو، اس کا ایک امیر ہو اور اس سے سم و طاعت کے نظم میں وابستہ ہو۔ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جماعت اور سم و طاعت والی جماعت، لسن اینڈ اوبے، یہ لازم ہے۔ اب میں اس جہاد کے بارے میں میں نے جو آیات آپ کو پڑھ کر سنائی تھی اس کے حوالے سے بتا دوں کہ دین میں ان کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں فرمایا، آیت نمبر 14 میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ کلیئر ڈیمارکیشن کر دی گئی، اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ تمہارا اسلام قبول، ایمان کا دعویٰ رد۔ اب کس پس منظر میں آیت نمبر 15 میں مومن کون ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن دی گئی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، یقیناً صرف وہی سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں۔ کیا مطلب ہوا؟ جہاد نہیں تو ایمان نہیں، موٹی سی بات۔ ایمان اور جہاد لازم و ملزوم۔ اس سے اگلی آیتیں میں نے آپ کو سنائی، سورہ صف، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اہل ایمان، میں تمہاری رہنمائی کروں اس راستے کی طرف، اس تجارت کی طرف، اس کاروبار کی طرف جو عذاب علیم، دردناک عذاب جہنم کا، اسے چھٹکارا دلا دے۔ چاہتے ہو چھٹکارا تو ایک کام کرنا پڑے گا، کیا ہے وہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے، وتجاہدون